سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری اس پوسٹ کا عنوان ہے وضو کا صحیح طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سے ایک اہم ترین عبادت نماز ہے، اور یہ بندوں کا اپنے خالق سے تعلق قائم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور یہی نماز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوا کرتی تھی۔ ہم آج آپ کی خدمت میں ان باتوں کا ذکر کر رہے ہیں جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے، اور جنہیں نہ جانے بغیر اس کی نماز شرف قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کی شرطیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک وضو ہے۔ وضو کا معاملہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ سورہ فاتحہ کا۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان نماز پڑھے اور اس کا وضو نہ ہو تو بھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان مبارک جسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا۔ وضو کرنے سے قبل ایک مسلمان کو اس کی نیت کرنی چاہیے، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ بعض لوگ زبان سے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، نویت ان اتوضا، یعنی میں نماز کے لیے وضو کی نیت کر رہا ہوں یا وضو کی نیت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور نیت کی جاتی ہے وہ بھی دل سے، نہ کہ پڑھی جاتی ہو۔ ہمارے یہاں نیت زبان سے پڑھنے کا جو رواج ہے وہ سراسر بدعت ہے، چاہے وہ روزے کی ہو یا وضو کی یا نماز کی۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ ترمذی شریف میں حضرت سعید بن زید سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں ہوتا۔ وضو کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ پہلے اپنی ہتھیلیاں 3 مرتبہ دھوئیں، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنا منہ 3 مرتبہ دھویا، اور اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بایاں ہاتھ 3 مرتبہ دھویا، پھر سر کا مسح کیا۔ سر کے مسح کے بعد اپنا دایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور پھر اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک 3 مرتبہ دھویا، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ وضو کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وضو کے ساتھ مسواک کی ترغیب دلائی ہے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے اعضاء کو 1 بار یا 2 بار یا 3 بار دھویا کرتے تھے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ اعضاء کو نہیں دھونا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دیہاتی کو وضو کر کے دکھایا تو آپ نے 3 مرتبہ اعضاء کو دھویا، اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے کہ جو اس سے زیادہ مرتبہ دھوئے اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ اس حدیث کو احمد اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اعضاء کو دھوتے وقت ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بے ترتیب وضو کرنا سنت سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اس کی ترغیب دلانی چاہیے، جس کا ذکر یا طریقہ حضرت عثمان کی حدیث میں ملاحظہ آپ فرما چکے ہیں۔ یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وضو کے اعضاء میں سے کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ دوران وضو مختلف اعضاء دھوتے وقت مروجہ ذکر و اذکار پڑھنا سنت سے ثابت نہیں۔ نیز گردن کا مسح کرنا بھی سنت سے ثابت نہیں۔ مفتی مملکت سعودی عرب ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ گردن کا مسح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ یہ بدعت ہے اور اس کی شریعت میں
کوئی حقیقت نہیں۔ سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زید بن عاصم وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پھر اسی طرح پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ محض شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں شکایت محسوس کرے اور اسے شک ہو جائے کہ ہوا خارج ہوئی ہے یا نہیں، تو جب تک بدبو محسوس نہ کرے یا آواز نہ سن لے تب تک مسجد سے وضو کے لیے باہر نہ نکلے۔ صحیح مسلم۔ سر کے مسح کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے حضرات وضو نہیں ٹوٹتا، یا بیوی کا بوسہ لینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ اپنے بھائی محمد عاقل کے دینی پیغامات روشنی کے سفر کے پیج پر سماعت فرما رہے ہیں۔ مزید پیغامات کے لیے ہمارے پیج کو لائک کیجیے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرا۔